بچہ پیدا ہوا مجوسیوں کے گھر میں بن گیا مجوسی، بچہ پیدا ہوا یہودیوں کے گھر میں بن گیا یہودی۔ ابھی روس کی ایک مثال ہے کہ بچیاں دو بدل گئیں۔ روس ماسکو کے اندر دو عورتیں تھیں، دونوں کا ڈیلیوری کیس تھا۔ جو مسلمان ماں کی بچی تھی وہ عیسائی کے پاس چلی گئی، عیسائی عورت کے پاس، عیسائی عورت کی بچی مسلمان کے پاس چلی گئی۔ جو مسلمان بچی پیدا ہوئی تھی وہ عیسائن بن گئی، اور جو جناب والا عیسائن بچی تھی وہ مسلمان بن گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے اندر جو کوئی پیدا ہوگا وہی بنے گا، وہی بنے گا، جیسا ماحول پائے گا۔ اور میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، اور میں کہتا ہوں تجربہ کر لو، تجربہ کر لو، اور دین اسلام، دین اسلام، دین فطرت ہے۔ اللہ کی قسم بچہ کسی کا ہو، بچہ کسی کا ہو، اور اس کو کوئی ماحول نہ دیا جائے، اور کوئی بھی ماحول نہ دیا جائے، بنے گا تو توحید والا بنے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، دلائل بھی ہے میرے پاس، لیکن میں اب بات لمبی نہیں کرتا۔ آج میں ایک اور دعویٰ کرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ اور دیوبندی یا حنفی کون ہے جو فقہ حنفی پڑھے؟ اور حنفیوں کے گھر میں پیدا ہوا حنفی بن گیا، بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوا بریلوی بن گیا، وہابیوں کے گھر میں پیدا ہوا چلو وہابی بن گیا، شیعہ کے گھر پیدا ہوا شیعہ بن گیا، اور جس گھر میں پیدا ہوا وہی بن گیا۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، تجربہ کر لو، تجربہ کر لو، بچہ جس کا مرضی لے لو، اس کو نہ فقہ حنفی پڑھاؤ، نہ فقہ جعفریہ پڑھاؤ، نہ جناب اسے تصوف کی کتاب پڑھاؤ، اسے رب کا قرآن پڑھا دو، بخاری مسلم پڑھا دو، مجھے بتلاؤ کیا بنے گا؟ کیوں بھائی کیا بنے گا؟ اللہ اور قرآن حدیث پر تو سب کا اتفاق ہے نا، اور فقہ جعفریہ پر اختلاف ہے، فقہ حنفیہ پر اختلاف ہے، فتاوی عالمگیری پر اختلاف ہے، اور قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں نا۔ اور جس کو سب مانتے ہیں بچہ کسی کا لے آؤ، بچہ حنفی کا لے آؤ، بچہ مالکی کا لے آؤ، بچہ شافعی کا لے آؤ، بچہ شیعہ کا لے آؤ، بچہ کسی کا لے آؤ، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن حدیث پڑھا دو، بنے گا تو کیا بنے گا؟ اور بنے گا تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر میرے بھائیوں، پر آج ہم یہ سارا کچھ اور بنانے والے اللہ کے فضل و کرم سے اور انہی راہوں سے گزرے ہیں، پر آج امریکہ آ گیا، آج جناب والا یہ چوڑے ناٹو والے آ گئے، تو ہم نے کہا سنو صحابہ کے کردار بڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کا کردار، اتباع سنت کا کردار، اور مینارے پاکستان پر کل اکٹھے ہوئے نا، اور میں آپ کو ایک اور خوشخبری سناؤں، الحمدللہ، اور لاکھوں دنیا اکٹھی ہوئی، ہم نے کلمہ پڑھنے والوں کو اکٹھا کیا، اور کس کے خلاف کیا؟ دنیا کے جگہ بدماشوں کے خلاف کیا، اور میرے امیر نے وہاں للکارا اور وہاں للکار ماری، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور آج تازہ ترین خبر آ چکی ہے، اور امریکہ کے پینٹاگون میں فضائی منظر گیا ہے، فضائی منظر گیا ہے کل کے جلسے کا، اور فضائی منظر کیا تھا اللہ جانتا ہے، اور بادشاہی مسجد بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، جناب والا ادھر دریا کے پار تک لوگ ہی لوگ تھے، منشی ہسپتال تک لوگ ہی لوگ تھے، پیر رکھنے کو جگہ نہ تھی، مینارے پاکستان ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اللہ اکبر، یہ منظر امریکہ نے دیکھا، اور کیا ان کا پیغام آیا؟ پیغام ان کو یہاں سے یہ پہنچا کہ پاکستان کی قوم ان چوڑے کتے بدماشوں کے خلاف ایک ہو گئی، حافظ سعید لے آیا۔ کیوں بھائی کون لایا؟
اور حافظ سعید لایا تو امریکہ کا ہوش ٹھکانے آیا، کہتا ہے ہم طالبان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کہتا ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور میں نے کہا ابھی مذاکرات کے لیے تیار، ابھی تو منزلیں بڑی آگے پڑی ہیں، ابھی تو منزلیں بڑی آگے پڑی ہے، ہم نے آگے جانا بھی، آگے کہاں جانا ہے؟ آگے جانا ہے، ہم نے امرتسر جانا ہے، ہم نے دلی جانا ہے، اور دلی سے بھی کہاں جانا ہے؟ آگے جانا ہے، یورپ میں جانا ہے، بحر اوقیانوس کو پار کرنا ہے۔ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے، اور کس نے گھوڑے دوڑائے تھے؟ اور میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے، اور صحابہ کی عظمت پر کانفرنس کا انعقاد کرنے والا انہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے۔ گھوڑا بحر اوقیانوس میں ڈالا تھا، رب کے شیر نے کہا تھا آگے زمین ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کے صحابی کو، تابعی کو پتا نہ تھا کہ آگے امریکہ بھی ہے۔ آج ہم جانساروں کو آج کے دور میں پتا چل گیا امریکہ بھی ہے، دہشت گرد بن کے آیا، جگہ بن کے آیا۔ اب انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کے جانساروں نے جو قدم بحر اوقیانوس میں مراکش کے ساحل پر اور جو ڈالے تھے، اقبال نے شعر پڑھا تھا، انشاءاللہ بحر اوقیانوس پار کریں گے۔ انشاءاللہ بحر اوقیانوس پار کریں گے، اور وائٹ ہاؤس میں جا کر انشاءاللہ اذان بلالی گونجے گی۔ انشاءاللہ میرا مولا، میرا رب یہ منظر لائے گا، اور ہم بدلہ لیں گے۔ ہم خاموش نہیں ہیں، ہم خاموش نہیں ہیں۔ اور ان کتوں نے، انہوں نے گستاخی کی حضرت محمد کریم سرور کائنات، الشاف روز معاشر، سید الاولین والآخرین، اللہ اکبر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، کوثر کے مالک، رب نے جن کو مالک بنایا، ان کی انہوں نے گستاخی کی۔ الحمدللہ جواب لکھا رویے میرے حضور کے، اور انہوں نے قرآن 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 اور قرآن صحابہ کے ذریعے آیا، اور انہوں نے قرآن کی توہین کی۔ اور حضرت عثمان نے ہم تک قرآن پہنچایا۔ میں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور وہ نسخہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جس پہ حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے پڑے تھے، اور وہ قرآن بھی ہم تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے آیا۔ اس قرآن کو بھی انہوں نے جلایا۔ پھر میں نے کتاب لکھی، میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلا، اور پوپ نے مجھے خط لکھا۔ میں نے کہا پوپ جواب دے جواب دے جواب دے۔ اس نے مجھے خط لکھا، اور خط کے اندر میرے لیے دعا کی دعا، اور پوپ کی دعا پتہ کتنے کی ہے؟ اور پتہ کتنے کی ہے پوپ کی دعا؟ وہ عام پادری کی دعا سینکڑوں ڈالروں میں، جو جناب اس سے بڑا ہوتا ہے لاٹ پادری، اس کی دعا ہزاروں ڈالروں میں، جو جناب والا بشپ ہوتا ہے اور کارڈینل ہوتا ہے، اس کی دعا کروڑوں، اس کی جناب لاکھوں ڈالر میں، اور جو ہے پوپ اس کی دعا اس سے بھی بڑی اور قیمتی کروڑ ڈالر کی دعا، اور کروڑ ڈالر کی دعا کسی عیسائی کے لیے خط میرے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا مسٹر پوپ، مسٹر پوپ، میں نے خط لکھا، میں نے کہا تیری دعا ہے، مجھے تیری دعاؤں کی لاکھوں کروڑوں
اور شرک کے اندر ڈوبی ہوئی تیری دعا، اور تو حضرت عیسیٰ کو مان کہے رب کا بیٹا، اور گندے عقیدے والے اور مجھے تیری دعا نہیں ہے درکار، اور جو تیری قوم نے اور تو نے میرے حضور کی گستاخی کی اس کا مجھے جواب چاہیے۔ اللہ کی قسم جواب آج تک آیا، اور جواب آج تک آیا، انشاءاللہ اب جواب دے گے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کے جانباز بن کر اور بدلہ لے گئے وائٹ ہاؤس پر پہنچ کر، اور جس طرح تورات انجیل کے بارے میں رب نے ذکر کیا، مجاہدوں کا ذکر کیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ تورات اور انجیل میں نشان کس کے؟ اور مجاہدوں کے۔ اور جب رب نے کاروبار کیا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہاں بھی آگے تورات اور انجیل، اور تورات میں نشانات، انجیل میں نشانات تلوار اٹھانے والوں کے، صحابہ کے اس پہلو پر عمل کرنے والوں کے۔ آج الحمدللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا، علماء بڑے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کی شان کا ابھی میں نے ہلکا سا پہلو اور اس کو بھی میں نے ٹچ ہی کیا، پھر اللہ نے موقع دیا تو شان بیان کروں گا۔ اور میرے بھائیوں آج الحمدللہ وہ جو رب نے بیان کیا، آج ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، اللہ اکبر، آج ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، اور آج انڈیا رو رہا ہے، وہ انڈیا رو رہا ہے، کہتا ہے ان کو کھلی چھٹی ہے، اور یہ تو ہمیں مارنے والے، یہ تو بمبئی میں ہمارا بیڑا غرق کرنے والے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس نے کیا، جس نے کیا، اور چوڑو تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے کیا، لیکن انشاءاللہ ہم انڈیا کا ہر شہر بمبئی بنائیں گے۔ بدماشی کی تو ہر شہر بمبئی بنا۔ دیوبندی بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی، ہاں ملاقات کے لیے میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے ایک سیمینار ہے حمزہ صاحب، وہاں آپ کو دعوت دیتے۔ میں نے کہا یار مصروف بڑا ہوں، بہت بڑا ان کا سیمینار تھا۔ میں نے کہا میں مصروف ہوں، میں نے کہا یار ایک بات سن لو، ساتھ مل جاؤ، اس وقت دیوبند ہندوؤں کے قبضے میں ہے، ہم تمہارا قبضہ کروائیں گے، اور ہم اس پہ بھی قبضہ کروائیں گے۔ اور بریلی والوں، یہ مولوی ابو بکر صدیق صاحب کہہ رہے تھے حمزہ صاحب کا دل بڑا ہے، اور ہاں میاں امیر حمزہ کا دل بڑا ہے، اور بے شک جسم چھوٹا ہے پر دل بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حلوہ نہیں کھاتا وگرنہ میں بھی 5 من کا مولوی ہوتا اور میں بھی بن سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پر مجھے تو قوم کی فکر کھائے جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور میرے بھائیوں سن لو، اللہ اکبر، میں نے کہا لے کر دیں گے، اور بریلی والوں آ جاؤ۔ میں گیا جامعہ نعیمیہ میں، مجھے وہاں پر کہنے لگے کیا نام ان کا، راغب نعیمی صاحب، جناب راغب نعیمی صاحب مجھے کہنے لگے، آج آپ کو بات بتلا دیتا ہوں، مجھے کہنے لگے حمزہ صاحب آپ اتحاد کی دعوت دینے آ گئے، کتابیں۔ ابھی کتابیں مولوی صاحب کھول کر بیٹھے تھے نا، کہتے تھے جی کتابیں، آپ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، ہمارے خلاف لکھی ہیں، پہلے یہ کتابیں تو جناب ضائع کرو نا، ان کو تو دریا برد کرو، اس کے بعد ہمارے پاس آؤ۔ ان کے مفتیان بھی بیٹھے تھے، اور ایک نے تو اچانک وہ میری کتاب جو ہے نا نیچے سے وہ نکال کر، حمزہ صاحب اس طرح کی کتابیں بھی لکھتے ہو، پھر ہمیں ساتھ ملنے کی دعوت بھی دیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بھائی ہاں، اور مجھے ہر طرف سے ہی باتیں ہوتی ہیں، میں الحمدللہ شوق سے سنتا ہوں۔
اور مجھے اپنے بھی باتیں کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، اور بیگانوں سے بڑے دور بیگانے بھی کرتے ہیں، اور انڈیا والے بھی میرے دشمن ہیں، امریکہ والے بھی دشمن ہیں، اور سارے ہی ہیں، باتیں سارے کرتے ہیں، پر میں کہتا ہوں کرو، پر امیر حمزہ کا بھی جواب سنو، اور سن کر جاؤ نا پہلے اللہ اکبر میں نے کہا، اور ہاں آپ نے کتاب نکالی، ساتھ بسم اللہ، میں نے کہا یہ کتاب میں نے لکھی ہے، جو میرا مسلک ہے میں اس پر قائم ہوں، میں اپنی کتاب پر قائم ہوں۔ حاجی صاحب میں نے کہا میں قائم ہوں، یہ جناب شارہ بھائی جو میں نے لکھی ہے، باقی کتابیں لکھی ہیں، میں نے کہا میں اس پر موجود ہوں۔ میں نے کہا سنو، کتابیں ہم نے بھی بڑی لکھی، کتابیں آپ نے بھی بڑی لکھی ہیں، کتابیں کوئی مشترکہ بنا لو، ایک سسٹم بنا لو، اگر سارے متفق ہو جائیں، ساری کتابیں جناب ہم ضائع کر دیتے ہیں، پر متفق ہو جاؤ سارے، دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث سارے متفق ہو جاؤ۔ کہنے لگے جی یہ تو بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں، یہ مشکل ہے پھر میں کیا کروں۔ میں نے کہا پھر میں ایک بات کرنے آیا ہوں، یہ کتابیں لکھی گئی، لکھی جا رہی ہے، لکھی جاتی رہے گی، مولوی حوالے دیتے رہیں گے، مناظرے کرتے رہیں گے، کتابیں ہاتھوں میں پکڑ کے اچھالتے رہیں گے، زندہ بادوں کے نعرے ہر مسلک کے جلسے میں لگتے رہیں گے، یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پر میں پتہ کس کے لیے آیا ہوں، میں نے کہا دلیل کی بنیاد پر بات کرو، جس کو مضبوط لگے گی، وہ جو مرضی مسلک اختیار کرتا رہے، لا اکراہ فی الدین۔ پر میں تو اتنا کہنے آیا ہوں کہ مسلک کی بنیاد پر کسی کا سینہ چھلنی نہ کرو۔ بس اتنی بات عرض کرنے آیا ہوں کہ بندوق کا رخ امریکیوں کی طرف، میرے مصطفیٰ کے گستاخوں کی طرف، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ وہ بھائی اس پر خاموش ہو گئے، اور یہ میرا دل بڑا، اور جس دل کو لے کر الحمدللہ اپنے امیر کے حکم پر گھر گھر جا رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بحر اوقیانوس پار کریں گے۔ اور ہمارا کام کیا ہے، اور اب میرا ٹاسک کیا ہے، اور میری جماعت کا کیا ہے، اور میرے امیر کا پیغام کیا ہے؟ بحر اوقیانوس پار کریں گے، کیوں نہیں کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو، کرو گے، اور دلی جاؤ گے، امرتسر جاؤ گے، اللہ اللہ کلکتہ جاؤ گے، اور مندر توڑو گے، اور غزنوی کا کردار ادا کرو گے، مندر توڑیں گے، صلیب بھی پھوڑیں گے، وائٹ ہاؤس پہنچیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔